دوست ساتھی نے اپنے کسی مسئلے کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے استخارے کا طریقہ بتا دے کہ میں استخارہ کرتا ہوں تو کیسے استخارہ کروں گا۔ استخارہ دراصل میں مشورہ ہے رب کائنات کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ مشورے کو استخارہ کہتے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے استخارے کے بارے میں اکثر و بیشتر فرمایا ہوا ہے۔ استخارہ بجائے اس کے کہ آپ دوسرے سے کروائیں، بہتر طریقہ استخارے کا یہ ہے کہ آپ خود کر لیا کریں استخارہ۔ اور حدیث طیبہ سے بھی اور مشائخ کے اقوال سے بھی یہ طریقہ منقول ہے کہ آپ عشاء کو یا دن کو کسی بھی ٹائم جب آپ سونا چاہیں، رات کو سونا چاہیں، دن کو آپ سونا چاہیں، اس سے پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور دونوں رکعتوں میں کچھ مشائخ نے تذکرہ کیا ہوا ہے کہ آپ قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، یا کچھ مشائخ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ الم نشرح لک صدرک پڑھا کریں، اور دوسری رکعت میں آپ کوئی بھی 7 سورت ملا لیا کریں۔ اس کے بعد جب آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو 2 رکعت نفل کے بعد آپ اسی طرح رخ بقبلہ بیٹھ جائیں گے، اور پھر دعا آپ کرتے جائیں گے۔ دعا عربی کی دعا منقول ہے، اگر عربی آپ کو ازبر ہے تو آپ عربی دعا پڑھیں، نہیں تو آپ اپنی سلیس اپنی زبان میں آپ دعا پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک و بقدرتک، عربی الفاظ یہ ہیں۔ اور اگر آپ اردو میں اپنی سلیس زبان میں آپ یہ دعا مانگنا چاہیں تو پروردگار عالم میں استخارہ کرنے کی نیت کرتا ہوں، پروردگار عالم آپ کی علم، آپ کی قدرت کے مطابق، پروردگار عالم ان کان ھذا الامر خیرا لی، یا پروردگار عالم یہ کام جو کرنے میں جا رہا ہوں اگر یہ میرے لیے خیر ہو، تو جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، یہاں پر آپ جس کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیں گے تو اس کی نیت کر لیں گے کہ میں یہ فلاں کام کرنے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم اگر یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو آپ مجھے عنایت فرمائے، اور اگر یہ میرے آخرت اور دنیا کے کاموں کے لیے صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو بھی رب کائنات مجھے خواب میں آپ دکھا لیں۔ پھر آپ اٹھیں گے، دائیں کروٹ رخ بقبلہ آپ لیٹ جائیں گے، کسی سے بولیں گے نہیں، اور پھر یہ ورد کرتے جائیں گے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی۔ اے علم رکھنے والے ذات مجھے علم عنایت فرما، اے خبر رکھنے والے ذات مجھے خبر عنایت فرما، اے ہدایت دینے والے، رشد دینے والے ذات مجھے رشد و ہدایت عنایت فرما۔ اور اسی حالت میں آپ سو جائیں گے۔ آپ احتیاطاً ایک پین اور کاپی اپنے پاس رکھ لیں، کوئی کاغذ پینسل اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم استخارے کے دوران کوئی خواب دیکھتے ہیں تو خواب فوراً ہم اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد اسی لمحات میں تو ہمیں وہ خواب یاد رہتی ہے، بقیہ اگر صبح تک ہم پھر سوتے رہیں گے تو پھر بھول جاتے ہیں خواب۔ تو جیسے آپ کو جاگ آئی تو آپ اس خواب کے ہٹس اپنے کاغذ اور قلم سے آپ لکھ دیں اور اپنے ساتھ رکھ لیں، اور پھر آپ بھلے اٹھیں، سوئیں، جاگیں، جو بھی آپ کی صورتحال ہو۔ اگر اس رات آپ کو خواب نظر نہیں آیا تو پھر آپ دوسری رات بھی اسی طرح استخارہ کر لیں، اور تیسری رات بھی استخارہ کر لیں، حتیٰ کہ مشائخ نے 7 راتوں تک مسلسل استخارے کا حکم دیا ہوا ہے۔ ان 7 راتوں میں کسی نہ کسی رات آپ کو خواب نظر آ ہی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اور جو خواب آپ کو نظر آئے، جو آپ نے خواب دیکھی ہے، اس خواب کی آپ خود تعبیر نہیں کریں گے، بلکہ وہ کسی معبر، اپنے شیخ، اپنے مرشد، کسی تعبیر دینے والے کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ بسا اوقات ہمارے ذہن میں کچھ تعبیر ہوتی ہے لیکن اہل اللہ ان خوابوں کی تعبیر کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، فلہٰذا پھر آپ کسی تعبیر والے، کسی معبر کو یہ خواب بتائیں گے، سنائیں گے ان کو، اور وہ آپ کو تعبیر کریں گے۔ پہلا بندہ جس نے خوابوں کی تعبیر والے معبرین فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو خواب سنائی اور پہلی تعبیر جس بندے نے آپ کو دی تو اللہ رب العزت اسی کے مطابق، انا علی ظن عبدی بی، اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر وہ خواب کی تعبیر ویسی ہی اللہ رب العزت آپ کے حق میں فرما دیتا ہے۔ تو احتیاط یہ کریں کہ آپ جو بھی خواب دیکھیں گے تو وہ کسی اہل اللہ، کسی اللہ کے بندے، کسی معبر کے سامنے آپ پیش کر لیں گے، وہ اس کا بہتر تعبیر اور طریقہ عطا فرمائیں گے۔ استخارے کی دعا آپ کو احادیث سے بھی ملے گی، اور ہمارے سلسلے کے بہت ساری کتابوں میں بھی استخارے کی دعا ہے، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔